اب اعتکاف کے اندر رہتے ہوئے جو کام کرنا جائز ہے، جس کو کہتے ہیں مباحات اعتکاف، کہ اعتکاف میں رہتے ہوئے کون سے کام یہ کر سکتا ہے، تو دیکھیے بھائی، ویسے شرعی طور پر مسجد میں کھانا پینا منع ہے، مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، تب تو ایک اعتکاف جو ہے وہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے مسجد میں رہنا ہے تو اعتکاف کی نیت سے کھائے پیے تو پھر گناہ نہیں۔ تب یہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے بھائی جب تک مسجد میں رہو اعتکاف کی نیت سے رہو۔ جب اعتکاف کی نیت کریں گے تو مسجد میں کھانا اور پینا ضرورت ہے، درست ہے۔ اب چونکہ معتکف مسجد میں ہوتا ہے، اس نے افطار بھی ادھر کرنی ہے، اس کی ضرورت ہے، اس نے کھانا بھی ادھر کھانا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس نے سونا بھی ادھر ہی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو اعتکاف کی چونکہ اس نے نیت کی ہوتی ہے، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کی ہے، ما دمت فی ھذا المسجد، یعنی جب تک اس مسجد میں 10 دن میں ہوں، سنت اعتکاف کی نیت سے میں اسی مسجد میں ہوں۔ اب یہ یہاں پہ کھا بھی سکتا ہے، یہاں پہ پی بھی سکتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی قدردانی کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، پچھلے سال ایک بزرگ بڑے 25 گز کی چھلانگ مارتے ہوئے خفا ہو رہے تھے، یہ سارے اعتکاف میں آئے ہیں، اور یہ اگر یہ بچے ہیں یہ اعتکاف میں آئے ہیں، اچھا نہیں کہ تو آپ بیٹھ جائیں، یہ سارے آئے ہوئے ادھر تو یہ نہیں ہے، آپ آ کر بیٹھ جائیں۔ خود بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور بیٹھے ہوئے کو تانا بھی دیتے ہیں۔ شکر کرے ہم سب کو گناہ سے بچایا ہوا ہے، باقی کمزوری انسان میں ہوتی ہے۔ کمزوریاں میں نے کل عرض کیا ہے، کمزوریاں ڈھونڈتے رہیں گے نا تو پھر آگے چلنا مشکل ہے۔ بلائیاں دیکھیں، سب سے بڑی بلائی یہ ہے کہ وہ اس گرمی میں 10 دن مسجد کے اندر اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے آئے ہیں، میں اور آپ کیوں نہیں آئے؟ تو مسجد کے اندر جب اس نے نیت کر لی اعتکاف کی، اب کھانا بھی جائز ہے، اس کے لیے پینا بھی جائز، سونا بھی جائز، حتیٰ کہ مسجد میں بال کٹوانا، صرف فرق یہ ہے کہ مسجد میں نہ گرے، نیچے بڑی چادر ڈالے، معتکف کے بال کاٹنے کی ضرورت پیش آ گئی، سر کے بال ہے، اب وہ مسجد میں کاٹنا چاہتا ہے، ناخن ہے مسجد میں کاٹتا ہے، اس کی ضرورت ہے، البتہ مسجد میں نہ گرے تو یہ کاٹنا درست ہے۔ ضرورت کی بات چیت کرنا، یہ بھی نہیں کہ معتکف کو کہا گیا روزہ رکھنا ہے بس نہیں بولنا ہے، نہیں، ضرورت کی بات بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے بدل سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے، تیل لگانا چاہے تو تیل لگا سکتا ہے۔ اگر مسجد میں کوئی مریض آ گیا ہے، ڈاکٹر صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ایک مریض مسجد میں آ گیا تو مریض کا معائنہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی ڈاکٹر صاحب اعتکاف میں، ہاں ڈاکٹر صاحب اس کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر کوئی اعتکاف والا ساتھی بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب موجود ہے اعتکاف میں، وہ معائنہ کرنا چاہے تو معائنہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے، ساتھ عالم ہے، وہ لوگوں کو قرآن کریم کا درس بھی دیتا ہے، احادیث کی تعلیم بھی دیتا ہے، فقہ اسلامی بھی پڑھاتا ہے، مسجد میں سارا وقت اس کا پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا یہ اعتکاف میں نہیں ہے، نہیں، یہ کامل اعتکاف میں، اس لیے کہ مسجد کی حدود میں رہ کر دینی تعلیم دینا، قرآنی تعلیم دینا، فقہی تعلیم دینا، یہ اعتکاف کے لیے مانع نہیں۔ اسی طریقے سے برتن ہیں، کپڑے ہیں، یہ سب اگر وہ دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے مسجد کے اندر رہتے ہوئے۔ اب البتہ شرط یہ ہے کہ پانی مسجد سے باہر گرے۔ یہ گجرانوالا نصرت العلوم ہمارا مدرسہ ہے، وہاں پہ ایسی ترتیب انہوں نے بنائی ہے کہ معتکفین مسجد کے اندر ہی نہ آتے ہیں۔ جیسے ہماری یہ گیلریاں بنی ہوئی ہیں، وہاں بھی اس طرح بڑی گیلریاں بنی ہیں، ان گیلریوں میں انہوں نے پردے لٹکائے ہیں، درمیان میں ٹب کا انتظام کیا، پائپ کا نظام، باہر سیدھے پانی باہر جاتا ہے، معتکفین ادھر بیٹھ کے نہاتے ہیں، ایسا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ تو ذمہ داری ہے ہماری، عبادت کا مہینہ ہے، خوش قسمتی ہے کہ آدمی بیٹھے ہوں تو ان کی ہم خدمت کریں۔ تو مسجد کے اندر رہتے ہوئے نہایا ہے، برتن دھویا ہے، بشرطے کہ پانی اس کا باہر گر رہا ہو تو بھی جائز ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر ہی کوئی نکاح پڑھانا ہوا یا پڑھوانا ہوا، پڑھے یا پڑھوائے، چونکہ مسجد کے ماحول کے اندر ہی ہے، اس لیے اس کے لیے یہ کام بھی معتکف کے لیے درست ہے۔ ضروری خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے مسجد میں، ویسے خرید و فروخت معتکف کے لیے منع ہے، معتکف کے لیے خرید و فروخت کرنا منع ہے، لیکن ضروری خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ ضروری کا کیا معنی ہے؟ مثلا یہ بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں کوئی مرد، کوئی بڑا اور آدمی نہیں ہے، تو
मस्जिद के दरवाजे से देखा फल वाला गुजर रहा था, इसने आवाज़ दिया, फल वाले को बुलाया, कुछ फ्रूट ख़रीदे और अपने घर भिजवा दिए। तो ये ख़रीद व फ़रोख्त ज़रूर इसके लिए जायज़ है, क्योंकि ये ज़रूरी है, इंसानी ज़िंदगी के लिए किया है, ना तिजारती नुक्ते निगाह से नहीं किया। वो ख़रीद व फ़रोख्त जो तिजारती नुक्ते निगाह से हो वो जायज़ नहीं है। वो खरीद व फरोख्त जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, अब मुतकिफ यहाँ बैठा है, उसको तेल चाहिए, सामने से तेल वाला गुजर रहा है, उसको या किसी को कह दिए ये तेल लेकर आ जाओ, ये कोई हर्ज की बात नहीं है, इसलिए कि ये अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है। हाँ, तिजारती नुक्ते निगाह से यहाँ लाकर साथ ही साथ एहतिकाफ में भी बैठा है और टोपियों का स्टॉल भी लगाया हुआ है कि भाई बाजार से बारियात टोपियाँ मिलती हैं। एहतिकाफ में भी बैठा है, साथ मिसवाकें भी रखी हुई हैं। एहतिकाफ में भी बैठा है और साथ छोटा मोटा सामान, खुशबुएं भी रखी हुई हैं कि चलो साथी ये दुरुस्त नहीं, ये एहतिकाफ के अंदर जायज़ नहीं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह।